اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات اللهم صل على محمد. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عبادت پروردگار کا مطلب خالص یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سجدہ کر لیں تو عبادت ہے، بلکہ عبادت کے معنی ہیں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنا، ہر وقت یہ جاننا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. لہذا اس کے مرضی کے خلاف یا اس کے قانون کے خلاف ہمیں قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اس چیز کو اگر ہم اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کے مطابق عمل کریں تو یہی پوری زندگی ہماری مسلسل عبادت بن جائے گی اور ہم صرف اللہ کے سامنے. اسی لیے قرآن سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اس قوم کو، اس امت کو کہ جو مسلمان ہے، ایمان لے آئی ہے، اس کو بتاؤ اور سمجھاؤ. قل سے کہو اعملوا فسیری اللہ ورسولہ والمؤمنون، سے کہو کہ عمل کرو اور تم جو عمل کرو گے اسے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے. والمؤمنون، اور کچھ مومن بھی ہیں جو اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں. بس اللہ نے یہ پیغام دیا اور مختلف جگہوں پر قرآن میں اس نے یہ بتایا کہ اللہ بغیر آنکھوں کے ہر شے کو دیکھ رہا ہے، لیکن آنکھیں ہماری اس کو نہیں دیکھ رہی. تو اصل عبادت یعنی اپنے دل کے اوپر اس بات کی مہر لگانا اور اپنے دل کو راغب کرنا، اپنے دل کو سمجھا لینا، بلکہ بعبارت دیگر یہ یقین کرنا
کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہی انسان کے کردار کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ یہی عقیدہ جو ہے، یعنی یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مشہور واقعوں میں سے ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کل ہر شخص ایک پرندہ ذبح کر کے لے آئے گا، مگر ایسی جگہ ذبح کرے کہ کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو، سب جو ہے وہ ذبح کر کے لے آئیں۔ تو سارے شاگرد بیچارے پرندہ خرید کے یا ڈھونڈ کے یا جس طرح سے بھی پکڑ کے اور ذبح کر کے لے آئے، صرف ایک ایسا تھا کہ جو ذبح نہیں کیا، زندہ لے کے آ گیا۔ تو استاد نے ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی اسے کہاں ذبح کیا ہے، کہاں کاٹا تم نے؟ تو سارے لڑکوں نے بتانا شروع کیا کہ کسی نے کہا میں نے کوٹری کے اندر، کسی نے کہا کمرے کو بند کر کے، کسی نے کہا ٹوائلٹ میں جا کے، کسی نے کہا حمام کے اندر۔ بہرحال جتنا زیادہ سیف ہو سکتا تھا اتنا ہی زیادہ بہتر جگہ ہر اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ہم نے وہاں ذبح کیا، وہاں سے لے کے آئے، ثابت کرنا چاہا۔ ایک لڑکا جس نے ذبح نہیں کیا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ یہ سب نے تو سیف جگہوں پر کیا اور کسی نے نہیں دیکھا، تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں ہر جگہ گیا، بڑی کوشش کی کوئی نہ دیکھے، مگر جہاں جاتا تھا وہاں ایک تھا دیکھنے والا، اور وہ خدا تھا۔ ٹوائلٹ گیا، تنہائی تھی مگر وہاں پر بھی وہ دیکھ رہا تھا، کمرے میں تھا، تنہائی تھی، وہاں پر بھی وہ دیکھ رہا تھا۔ تو ہر جگہ خدا دیکھ رہا تھا، اور تم نے کہا تھا کوئی نہ دیکھے، اس لیے کوئی جگہ ایسی ملی ہی نہیں کہ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہوتا، اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا۔ بس یہ احساس دل میں پیدا ہونا کہ ہمیں ہر وقت خدا دیکھ رہا ہے، یہ احساس انسان کے کردار کو سنوار دیتی۔ اور حق کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ درجہ ہے کہ جو پیغمبر کی آل کو حاصل ہے۔ کیا کہنے؟ عوام جو ہے وہ عامت الناس اور امت مسلمان صرف اس درجے تک ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر بہت بڑی طاقت ہو جائے یقین کی دل کے اندر، یہ یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نفس انسانی کی جو تمام ضروریات ہیں ان میں سے اہم حاجت و ضرورت یقین ہے۔ جس قدر یقین انسان کے نفس میں راسخ ہو اس قدر روح کو بلندی ملتی ہے۔ کیا کہنے؟ یقین ایک اشرف کمالات ہے، کیا کہنے؟ یقین ایک افضل فضائل ہے، یقین ایک ایسی شرافت ہے کہ انسان کے نفس پر راسخ ہو کے مزاج اور اقتدار قدرت کو حوالے کراتی، یہ یقین کی کیفیت۔ تو یقین انسان کے نفس پر اگر راسخ ہو جائے، فقط یہی کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، تو ہر قدم ہمارا اٹھتا ہوا غلط ٹھہر جائے فوراً، اس لیے کہ جیسے غلط قدم اٹھا احساس آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے، پیچھے ہٹ گئے، اب غلط قدم نہیں اٹھے گا۔ اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو ہزارہ غلط قدم اٹھیں گے۔ کسی ایک ایسے ہی کمیونٹی میں گیا تھا، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، چھوٹے بچے ایسے بیچارے بٹھا لے گئے اور وہ پکڑ کے لایا گیا مجھے اور کہا گیا کہ ان بچوں کو معاہدہ کیجئے، واس کہیے، تقوی کی تلقین کیجئے، خدا سے ڈرائیے۔ یہ لوگ خدا سے ڈرنے لگے اور کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ اسکول کے بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں،
کو خدا سے ڈرائیے. بابا خدا سے تو بڑے بڑے نہیں ڈرتے. پھر بچے بیچارے کیا ڈریں گے؟ ان کو کون سی توفیق اتنی زیادہ حاصل ہو جائے گی کہ یہ میرے کہنے میں فوراً خدا سے ڈرنے لگیں گے. بڑے بڑے نہیں ڈرتے ہیں. خدا سے ڈرنا ہی تو اصل مسئلہ ہے. خدا سے زیادہ پہلے سماج سے ڈریں, اجتماع سے ڈریں. کہیں ایسا نہیں ہے کہ چچا ہمارے دیکھ رہے ہوں پیچھے سے, کہیں ایسا نہیں ہے بھائی صاحب دیکھ رہے ہوں, ایسا نہیں ہے کوئی دوست کہیں سے دیکھ رہا ہو دوسرے کو جا کے بتائے, اور بتائے گا تو یہ حرکت لوگوں کے سامنے آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اجتماع اور سماج اور رشتوں کا ڈر ڈالیے, جس کی وجہ سے وہ حرکتیں غلط کرنا خود ہی چھوڑ دیں گے. اور دھیرے دھیرے جب غلط حرکتیں چھوٹتی رہیں گی تو نفس کے اندر جو صفائی پیدا ہوگی اس سے قوت آئے گی. اس قوت کا نام یقین ہے, اور وہ پہنچائے گی خوف خدا تک. جلدی سے نہیں حاصل ہو جاتا. دیکھیے ایک بچے کو ہے بار بار آپ سمجھائیے کہ بیٹا یہاں بھی کل ہی پرسوں کچھ ہوا تھا اس طرح کا واقعہ, شاید کوئی بچہ تھا ایسا غریب, البتہ وہ مقصد نہیں بیان کرنا, اب کون تھا کیا تھا اس کے گھر والے سمجھائیں گے, اور ہر بچے کو سمجھانا چاہیے. تہذیب طریقہ ہے, ٹوائلٹ جائیے آپ پیشاب کیجئے بیٹھ کے کیا کیجئے, آہستہ سے کیجئے, چھینٹ نہ پڑے, سیٹ نہ نجیس ہو, گندی نہ ہو, خراب نہ ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی ہے تو پانی ڈالیے صاف ہو جائے, پاک ہو جائے. اپنے حد الامکان تو کوشش کرے گا بیچارہ. تو اس طرح کے عادات یہ کیوں کیجئے؟ صرف اس لیے کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی تمہارا دوست یا کوئی بزرگ یا کوئی چھوٹا دیکھ رہا ہو اور لوگوں سے کہہ دے تو تم لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤ کہ بڑے بدتمیز ہو. تو لوگوں کے اعتبار جو ہیں تم سے دوستوں کے کم ہو جائیں گے, بزرگوں کی نظر میں حیثیت گر جائے گی, چھوٹے جو ہیں کہیں گے بڑا بدتمیز ہے اس سے نزدیک نہ آؤ. تو ایک بدتمیزی کا خوف پیدا ہوگا, بھائی تو خوف بدتمیزی کا, لیکن اس سے یہ حرکت رک جائے گی, یہ غلط حرکت مثلا نہیں کرے گا وہ. اسی طریقے سے ہر حرکت انسان تہذیب اپنے بچوں کو سکھانے اور تادیب و ادب کرنے میں اگر خوف اجتماع دلائے, خوف سماج دلائے, بڑے چھوٹوں کا خوف دلائے, تو اس کی وجہ سے اس کی تہذیب سنورتی ہے, اور تہذیب بننے سے نفس کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے, اور پاکیزگی نفس جہاں پیدا ہوئی خوف خدا خود بخود ڈھلنے لگتا ہے. پھر اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہمیں خدا سے ڈرا کرو, خدا دن بھر کہتے ہیں ہمیں خدا سے ڈرا کرو. بھی کون ڈرتا ہے؟ خدا ہی سے ڈرتے ہوتے تو اتنے فساد کہاں ہوتے, خدا ہی سے ڈرتے ہوتے تو اتنی مشکلات کہاں ہوتی. بس یقین پیدا کرنے کے ساتھ کہ خدا ہے, ہر ذرے کو دیکھ رہا ہے, یہ درجہ اعلیٰ ہے. اگر انسان کے نفس کے اندر یہ پیدا ہو جائے, ہم بڑوں کے یہاں, چھوٹوں کے یہاں, ہر ایک فرد کے یہاں, کہ خدا جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ایمان اور یقین یہ کیفیت پیدا ہونا نفس کے اندر کہ خدا دیکھ رہا ہے, یہ بڑی بہت عظیم دولت ہے. اسی کے ذریعے سے پورا کردار انسان کا صحیح ہو جاتا ہے اور صحیح دین پر عمل ہونے لگتا ہے, یہ یقین. مگر اگر اس سے بھی بلند درجہ ہو جائے تو وہ تو بہت ہی بالا ہے. بس دو درجے ہیں, ایک درجہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ہے, ایک درجہ ہے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے. دو درجے ہیں الگ الگ. جب تک یہ ہے کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے اس وقت تک کردار بنتے ہیں, اور جب یہ ہو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کردار نہیں بنتا بلکہ کردار کے نمونے ڈھلتے ہیں. جب تک یہ ہے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے
کردار سنورتے ہیں. اور جب یہ ہو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں تو پھر نمونہ کردار ڈھلتا ہے. دونوں میں فرق ہے. جہاں صرف یہ تھا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا تھا وہ لوگ بھی جمے رہے, ہٹے نہیں اپنی جگہ سے. کانہم بنیان مرصوص, ایسے جیسے شیشہ پلائی دیوار جو خدا دیکھ رہا ہے. اگر نبی کو چھوڑ کے بھاگے تو خدا دیکھ رہا ہے اس لیے ٹھہرے رہ گئے کہ ہم ایمان لے آئے, لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ کہا, تو اب یہ چیز کو خدا دیکھ رہا ہے. بھاگے تو ہم نے عہد توڑا, لیکن جو بھاگے ان کے دل میں یہ بھی خوف نہیں تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے. اتنا تو ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں بھی دو طرح کے تھے مسلمان. ایک وہ مسلمان تھے کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے لہذا جمے رہ گئے. ایک وہ تھے جو بھاگے, یعنی ان کو خبر ہی نہیں کہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. اور کچھ ایسے تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا, ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے؟ جو یہ تھے کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے, وہ فقط جنگ کر رہے تھے. اور جو ایسے تھے کہ خدا کو دیکھ رہے تھے وہ اپنے کو بھی بچا رہے تھے, نبی کو بھی بچا رہے تھے, اور دین کو بھی بچا رہے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہذا یہ کیفیت, قل اعملوا فسیری اللہ عملکم, تم عمل کرو, تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے, کچھ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. لہذا ہر عمل کے تحت یقین پوشیدہ ہونا چاہیے. یقین کی دولت بہت بڑی دولت ہے, اور کائنات میں اس سے زیادہ کم کوئی دولت خلق نہیں کی گئی, پیدا نہیں کی گئی. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یقین سے کم کوئی چیز کائنات میں اللہ نے خلق نہیں کیا. جب وہ کم ہے تو اس کے خریدار زیادہ ہیں, طلبگار زیادہ ہیں. ظاہر ہے جب زیادہ ہیں اور ہے وہ کم تو اب سب کے ہاں تو نظر نہیں آئے گی نا, تو اس کی قیمت اور کوالٹی بھی زیادہ ہوگی نا, آسانی سے مل نہیں پائے گی. کم ترین شے کائنات میں یقین ہے. اور یقین ہے کیا, کسے کہتے ہیں؟ اب یہ میں بڑی مجبوری ہے, بچوں کا بھی منہ دیکھتا ہوں, آپ کا بھی دیکھتا ہوں, میرے ساتھ دونوں مجبوریاں ہیں, اور آج کی شب بھی دیکھ رہا ہوں, اور اس تک بھی پہنچانا ہے کہ جو یقین ہے, وہاں تک لے جانا ہے کہ جو یقین ہے. یقین کہتے کس کو ہیں کہ یقین پیدا ہو جائے. یقین یقین بولتے رہتے ہیں ہم لوگ, روزانہ استعمال کرتے ہیں. یقین کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اگر جیسے کہ وہ ہے ویسا ہی ہمارے دماغ میں آ جانا, ہمارے نفس میں آ جانا, چھپ جانا ہے کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہی. یہ مائک ہم نے دیکھا, یہ ایسا ہے, حقیقتاً ایسا ہے, ایسا ہی میرے نفس میں آ جانا یہ یقین ہے کہ ایسا ہی ہے. اب اگر میرے نفس میں یہ ایسا ہے اور کسی اور طریقے کا آ گیا ہے تو وہ یقین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مطابق نہیں ہے, تو یہ یقین نہیں ہے. وہ ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یقین ہے, لیکن چونکہ اس کے مطابق نہیں تو یقین نہیں ہے, بلکہ جہل مرکب ہے. یعنی سمجھ رہا ہے کہ یہ وہی ہے جو واقع میں ہے, حقیقت میں, لیکن ہے نہیں ویسا. تو ایک نوع جہالت ہے, اور یہ جہالت بڑی بری ہوتی ہے. یہ شک کی بنیاد ہے, شک یہیں سے پیدا ہوتا ہے. یقین کے معنی ہے کہ کوئی چیز جو واقع میں موجود ہو, حقیقت میں جیسی کی ہے ویسے ہی ہمارے نفس کے اندر رہے اور ہم کہیں کہ یہ ہے. اور اس کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ابتدا جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے, مثلا میں مثال دیتا ہوں, چھوٹے بچوں کے لیے بھی اور بڑے لوگوں کے لیے بھی جن کے دماغ میں بیٹھے کہ کیا ہے یہ یقین. مثلا آگ, خود آگ کا تصور کہ آگ ہے یہاں پر, اس وقت پیدا ہو آپ کے نفس میں جب آپ دھواں کو اٹھتا دیکھیں. جب آگ جلتی ہے تو اس میں دھواں اٹھتا ہے, اس دھوئیں کو آپ دیکھیں
تو آپ کے دل میں یقین پیدا ہو کہ یہاں پر آگ ہے، تو اسے کہتے ہیں علم الیقین، یعنی یقین کا علم حاصل ہو گیا، یقین سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں آگ ہے۔ کیوں؟ آپ نے دلیل دی اپنے نفس کو، اس لیے کہ دھواں اٹھ رہا، دھواں اٹھے گا ہی وہاں جہاں آگ ہوگی، جب تک آگ نہ ہوگی دھواں نہیں اٹھے گا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ آگ ہے یہاں پر اور اس میں کسی کو شک نہیں ہوگا، جب بھی دھواں اٹھے گا وہ فوراً کہے گا کہ آگ ہے۔ اب لاکھ کہیے کہ آگ نہیں ہے، کبھی وہ کہہ نہیں سکتا کہ نہیں آگ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، علامت موجود ہے، علامت کی وجہ سے یقین ہے کہ آگ یہاں پر ہے، بغیر آگ کے دھواں اٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ایک درجہ یقین۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آگ کو خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سامنے آگ جل رہی ہے، ایسے ہی انگارے اچھل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انگارے یہاں پر ہیں، تو یہ آگ کو جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ بھی یقین ہے، لیکن یہ یقین جو ہے عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پہلا والا علم یقین تھا، دوسرا والا عین یقین ہے، اور تیسرا یہ ہے کوئی کہے کہ صاحب آگ نہیں جل رہی ہے، وہ کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ آگ نہیں جل رہی، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جل رہی ہے۔ پھر کیسی بات کر رہے ہیں آپ کی آگ نہیں جل رہی ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جل رہی ہے، میں کیسے مانوں کہ نہیں جل رہی ہے؟ یہ بھی یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں پیدا ہو سکتا نا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آگ کے درمیان خود ہی ہے، چاروں طرف سے آگ ہے اور خود اس کے اندر ہے، جل بھی رہا ہے شعلوں کے ساتھ۔ اب تو اسے یقین ہے نا کہ آگ ہے، اب تو پورے وجود سے اعتراف کر رہا ہے کہ آگ ہے، ہاتھ بھی کہہ رہا ہے کہ آگ ہے، پیر بھی کہہ رہے ہیں کہ آگ ہے، اور بدن بھی کہہ رہا ہے کہ آگ ہے، کہ اس نے جل رہی، تمازت معلوم ہو رہی اس کی، اور نفس تک اس کی جلن کا احساس ہو رہا ہے، تو اب کہہ رہا ہے آگ ہے۔ یہ ہے حق الیقین، یہاں پر ذرہ اور شک نہیں ہو سکتا ہے کہ اب آگ نہیں، اب لاکھ کوئی کہے آگ نہیں ہے، تو بابا میں خود جل رہا ہوں تو کیسے کہوں کہ آگ نہیں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ بڑی مشکلوں سے حاصل ہوتے ہیں تینوں درجے۔ پہلے ہی والی حاصل ہو جائے اس کے لیے ہی صفائی قلب اور ذہن اور فکر چاہیے، دوسرا والا تو بہت ہی زیادہ پاکیزگی نفس و باطن چاہیے، اور تیسرا والا تو بڑی مشکل ہے۔ تو تین درجے ہیں، پہلا درجہ دھواں دیکھا تو یقین پیدا ہوا کہ آگ ہے، اور دوسرا درجہ کہ آنکھوں سے دیکھا کہ آگ ہے، اور تیسرا درجہ خود آگ میں کھیلے تو اب بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آگ نہیں ہے، اب یقین در یقین حق الیقین کہ آگ ہے، اس میں شک ہی نہیں ہو سکتا کہ آگ ہے۔ یہ تیسرا درجہ جب پیدا ہو جائے یقین کا، تو پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آگ میں سارے وجود سے اقرار کر رہے ہیں، تو ان کے اندر خود آگ کی کیفیت بھی تو پیدا ہو رہی ہے نا بھائی۔ جب آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آگ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ جل رہا ہے، جسم بھی جل رہا ہے، بدن بھی جل رہا ہے، نفس کے اندر احساس بھی جا رہا ہے، تو گویا جس چیز کا یقین حق سے کیا ہے وہ پورے جسم کے اور وجود کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اور جب وجود کے اندر سرایت کیے تو کیا چیز؟ آگ تو باہر تھی نا، جل تو نہیں رہی، سوچئے گا بات پر، آگ باہر ہے، آگ اس کے اندر تو نہیں ہے نا، تو پھر کیا چیز اس کو سرایت کیے ہے؟ اثرات آگ جو ہیں، یعنی تمازت، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہیں۔ عزیز و فرد تمام دنیا کے مسلمانوں کے یقین میں اور آل محمد کے یقین میں یہی ہے۔ آل محمد جو ہے حق الیقین کے درجے پر، علی حق الیقین کے درجے پر، اور تمام دنیا کے مسلمان اگر بڑی قوت لگائیں تو اول درجہ یقین پر ہیں، صرف اول درجہ یقین پیدا ہوئی نہیں۔ آگ اس لیے ہے یقین کی دھواں ہے، لیکن آل محمد اس لیے یقین کے درجے پر ہیں کہ ان کے جسم کے ہر ذرے میں
اثرات خداوندی نمودار ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اثرات خداوندی نمودار ہے، لہذا ان کے ہاں ذرہ فرق نہیں آنے والا ہے. اس بات کو کہا ہے کہ اگر میری نظروں کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جائے تب بھی میرے یقین میں فرق نہیں آنے والا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. آپ مقابلہ کریں اور دیکھیں علی اور اولاد علی، محمد اور اولاد محمد کا. انبیاء کے سامنے اولو العزم نبی ہیں. آج جس کی شان میں یہ مجلس ہے اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اس کی کیفیت کتنی بلند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی ہے نا. 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کیف تحیی الموتى، کیسے مردے کو تو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اطمینان ہے، ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں؟ لیطمئن قلبی، تاکہ مجھے اطمینان قلب پیدا ہو جائے. اطمینان کب پیدا ہوتا ہے دل کو؟ جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یقین ہے، علم ہے. کون سا یقین ہے؟ اول درجہ والا. دھواں دیکھا تو آنکھ کا تصور ہے، تو وہ والا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو جب ہم کچھ نہ تھے تو پیدا کیا، بنایا، تو اس سے یقین پیدا ہے کہ جب نہ تھے تو بنا دیا، تو اب جب ہیں تو کبھی بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ ہے ہمیں حاصل، لیکن کیسے زندہ کرتا ہے؟ اطمینان قلب پیدا ہو جائے. لیطمئن قلبی، تاکہ میرے قلب کو اطمینان پیدا ہو جائے. اس لیے چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں. تو اللہ نے کہا جا کے پرندے لاؤ، اور وہ پرندے لائے اور پھر کاٹا اور کہا سب کا گوشت ملا دو. سب کا گوشت ملا دیا. اس کے بعد کہا پکارو ایک ایک کو، اس کے نام سے اس پرندوں کو پکارنا شروع کیا. جہاں جہاں اس کے اجزاء تھے سب سمٹ کے اس کی جگہ پر آ گئے، سب کے سر کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ پرندے اسی طرح زندہ اور سلامت ہو گئے. ابراہیم نے دیکھ لیا اور قرآن نے بتایا کہ اطمینان قلب پیدا ہو گیا. یہی ہے نا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، کہ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب نہیں ہے. ہاں جانتے ہیں کہ خدا زندہ کرے گا مردوں کو، لیکن اطمینان نہیں ہے، ابھی بھی اس طرح ہے. مگر علی کی ذات وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے اگر پردہ چڑھا رہے تب بھی اطمینان ہے، اگر پردہ اٹھا لیا جائے تب بھی اطمینان ہے. ابراہیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، علی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم ابھی اسی درجے تک پہنچے ہیں کہ جس درجے میں استدلال کی کیفیت ہوتی ہے. علی اس درجے میں ہے کہ جہاں ان کا وجود کا ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ ہم مبتلا ہیں اس مسئلے میں. صلوات پڑھیں محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اتنے بندے اکٹھے ہوئے ہوئے ان آواز نہیں پہ آندی. ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری. بس یہ یقین جو ہے ہمارے دل کے لیے ایک عظیم قوت ہے. یہی ہمارے سب کے ہاں یہ دولت ملے گی. پوچھا یقین، خدا جو ہے اس یقین کی پہچان بتاتا ہے. ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ، یقین اس کو مل گئی ہے اور یقین کے ساتھ ہے، دل اور نفس اس کا یقین سے بھرا ہوا ہے، تو اس کے اس روزوں کی بھی ضرورت نہیں اور ان نمازوں کی بھی حاجت نہیں. یعنی کیا مطلب ہے
یعنی اس کی عقل اتنی پختہ ہے کہ وہ یقین کے اس درجے پر ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہوا فوراً اللہ سے اس نے استغفار کیا، توبہ کیا، تو گناہ جو ہے استغفار کی وجہ سے اللہ نے قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، اس کی جو فضیلت تھی وہ باقی رہ گئی، اور وہ اپنی جگہ پر اس فضیلت کو لے کے کامران ہوا اور جنت گیا، صرف یقین کی دولت کی بنیاد پر۔ اعمال اس کے جو نہیں ہوئے تھے وہ ایک استغفار سے اللہ نے عفو کر دیا۔ استغفار کرنے کی توفیق کب ہوئی؟ جب یقین تھا اس کی رحمانیت پر، جب یقین تھا اس کی ربانیت پر، جب یقین تھا اس کی تمام تر عفو کرنے کی صفت پر، تب وہ استغفار کر رہا ہے۔ لیکن جس دل میں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں خدا معاف کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں خدا ہم کو اس منزل تک لے جائے کہ نہ لے جائے، تو گویا جب شک کی زندگی گزار رہے ہیں آپ، تو آپ چاہے جتنا آپ استغفار کیجئے، جب اس کی رحمانیت پر ہی یقین نہیں ہے تو مغفرت ہوگی کہاں؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا دھوکہ نہ کھائیے گا کہ نہیں گناہ کریے بعد میں کر لیں گے استغفار، ایسا نہیں ہے، مگر کر لیں گے پر بحث نہیں ہے، بحث اس دولت یقین پر ہے کہ دل کے اندر یقین۔ اس لیے فرمایا ہے کہ یقین کے ساتھ اگر تھوڑا عمل ہو اور دوام ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ کرتا رہے پائے در پائے اور یقین کے ساتھ کرتا رہے، عمل القلیل مع الیقین والدوام افضل من عمل الکثیر، یعنی وہ عمل جو دن و رات جٹے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اس عمل سے کہیں یہ تھوڑا عمل زیادہ اچھا ہے لیکن یقین کے ساتھ ہو۔ اگر شک کے ساتھ پوری زندگی عمل کرتا رہا ہے اور یقین نہیں رہا ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم کو یہی شک ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے تو اب ان نمازوں کا کیا حاصل ہے، ان روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہم کو یہی شک ہے کہ خدا ایک ہے کہ دو ہے تو پھر ان عبادتوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں یہی شک ہے کہ خدا رحمان اور رحیم ہے کہ نہیں ہے تو پھر ان عبادتوں کا کوئی حاصل ہے؟ نہیں حاصل ہے، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی دولت دیتا ہے، وہی شجاعت دیتا ہے، وہی تمکنت دیتا ہے، وہی ہم کو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، وہی ہم میں غریب سے فقیر کرتا ہے، ہم میں امیر کو فقیر بناتا ہے، فقیر کو امیر کرتا ہے، وہی جس کو چاہے توانا بنائے، وہی جس کو چاہے نادار کر دے۔ ان سب چیزوں کا یقین اگر ہمیں ہے اور اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے تو اس کے بعد ایک رکعت نماز بھی 1000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ لیکن اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ذرہ برابر توکل نہیں، بھروسہ نہیں ہے تو 1000 رکعت بھی ایک رکعت کے برابر نہیں ہے۔ پڑھ تو آپ 1000 رہے ہیں لیکن ایک رکعت کے برابر نہیں۔ توکل ہے، بھروسہ ہے اس کی ذات پر، دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ کرنا چاہیے، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہی مالک ہے۔ اس دن میں نے مثال دی تھی نا کہ 1000 رکعت نماز مولا پڑھتے تھے لیکن جب حکم پیغمبر ہوا تو آپ نے پلٹ کے نہیں کہا کہ میری 1000 رکعتیں کیا ہوں گی، کہا لیٹ جاؤ میرے بستر پر، کہا سو جاتا ہوں لیٹ کر کے۔ کیوں سو جاؤں؟ کیا اس لیے کہ میری جان بچ جائے گی؟ تو فرمایا ٹھیک ہے میں لیٹ کے سو جاتا ہوں۔ بس معلوم ہے عبادت عادت کے تحت نہیں کیا جاتا بلکہ عبادت جو ہے اللہ کی اطاعت اور مرضی کے حصول کے لیے کرنا چاہیے، مرضی کو حاصل کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ بس یہ یقین ہے مجھے کہ اس وقت جو یہ عمل کر رہا ہوں یہی عمل مطلوب خدا ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا، میری مولا کو یقین ہے اس بات کا کہ اگر نماز پڑھوں 1000 رکعت تو 1000 رکعت نماز بیکار ہے اس ایک نیند کے آگے۔ یہی نیند اس وقت خدا کو مطلوب ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اس کی چاہت اللہ کی تنہائی یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرتے رہو، تنہائی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی چاہت یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ تم کرتے رہو۔ بس جب وہ کرتے رہو تو عین مطلب حاصل ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ لہذا یہ یقین تھا
کہ اس وقت سو جانا جو ہے وہ افضل ہے 1000 رکعت کی نماز سے. تو اگر عادت کے مطابق نماز ہوتی تو کہتے کہ آپ کی جان بچے یا نہ بچے ہم کو تو نماز ہی پڑھنا ہے. اب اس کے بعد پھر بحث بھی لڑاتے جیسے کہ یہاں لوگ لڑاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو نیچا کر دیا. آپ کو کہتے ہیں نا رسول اللہ سے حضرت علیہ السلام کی آپ کا دماغ صحیح ہے؟ میں 1000 رکعت نماز چھوڑ کر کے آپ کو بچانے کے لیے سو جاؤں. آپ کیا اللہ سے بھی اونچے ہیں کیا؟ میں آپ کو اللہ سے اونچا تو نہیں سمجھتا ہوں. اللہ سے اونچے تو آپ نہیں ہیں کہ میں آپ کی جان بچانے کے لیے لیٹوں اور نماز چھوڑ دوں. کہتے کہ لیکن مولا نے نہیں کہا. یہ کیوں نہیں کہا؟ جیسے کہ یہاں ویسے لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم 2 چیزوں کو ملاتے ہیں. بھئی یہ اللہ نماز تو اللہ کی ہے نا, تو اللہ بلند و برتر ہے. اب یہ مجلس حسین کیسا؟ مجلس حسین سے کیا ربط ہے؟ یہ ایک سوال لے آتے ہیں نا بہت سے کہ اگر مجلس ہو رہی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور اذان ہونے لگے تو اب مجلس چھوڑ دیجئے اور نماز پڑھنے لگیے. بھائی کس لیے؟ جہاں اللہ بڑا ہے نا, اور مجلس تو اہل بیت کی ہو رہی ہے, مجلس تو چھوٹی ہے. تو یہاں بڑا اور چھوٹا تھوڑی دیکھ رہے ہیں, یہاں پر رضایت خداوندی دیکھ رہے ہیں کہ رضایت خداوندی کیا ہے. مثلا یہی مسئلہ چھڑ دیا میں نے تو یہ مجلس مستحب ہے, ثواب ملتا ہے, اور نماز اول وقت پڑھنا بھی مستحب ہے. ابھی وقت بہت ہے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, تو وہ بھی مستحب یہ بھی مستحب. فرق یہ ہے کہ یہ مستحب کرتے جا رہے ہیں. تو کون سی عقل کر رہی ہے کہ جو مستحب کر رہے ہیں اسے چھوڑ کے دوسرے کے لیے بھاگنے لگی ہے؟ بھئی جو کر رہے ہیں اسی کو پورا کر لیجئے, اس کے بعد پھر اس کو بجا لائیے, تو یہ مستحب بھی ہاتھ میں آ جائے گا, اور جب وہ واجب ادا کریں گے تو اسی کے ذریعے سے وہ قبول ہونے والا ہے, تو واجب بھی اپنے معراج کو پہنچ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے کون سی آپ کی منطق ہے؟ اب نہیں ہوا اللہ کا مسئلہ ہے. جو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کا مسئلہ ہے, اللہ کی نماز ہے, اور اللہ اونچا ہے, اہل بیت نیچے ہیں, مجلس ان کی ہے, لہذا مجلس چھوڑ دینا چاہیے اور نماز پہلے پڑھنا چاہیے کیوں اللہ کا ہے. یہاں اتنا سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن وہاں دیکھیے اب وہاں کوئی منطق لڑائی ہے. اللہ جب یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو میری نماز توڑ کر کے اس آدمی کو بچا لینا. اب بتاؤ اللہ افضل ہے کہ یہ آدمی افضل ہے؟ اگر یہی منطق ہے, اسی کا نام قیاس ہے. جو کیا ہے ہمارا دین قیاسوں پر مبتنی نہیں ہے. ہمارا دین مذہب عقل ہے, مذہب منطق ہے. اصل معیار عقل ہے, اور عقل کے معنی ہے کہ وہ چیز عقل ہے جو اطاعت پروردگار کراتی چلی جائے اور جنت کا حصول کروا دے. صلوات پڑھیں محمد والے. علم و یقین انسان کے نفس پر آئے تو یہی یقین نجات کا ذریعہ ہے. کل دن میں پتہ نہیں آپ کیا کریں مجھے نہیں معلوم ہے, کل شہادت کا دن ہے, اور آپ دیکھیں عبادت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ یقین دل کے اندر نہ ہو. آپ دیکھیں ایک نظام ہے, سسٹم ہے, ہر دفعہ قرآن میں ہے کہ عبادت کرو, اعبدوا ربکم الذی, سارے لوگوں کو خطاب کرا عبادت کرو اپنے پروردگار کی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تو ہماری عبادت کریں. تو عبادت یعنی اطاعت. اللہ کی عبادت کب ہوگی, پرستش کب ہوگی اس کی؟ جب اس کو پہچانتے ہو تم. جب تک پہچانو گے نہیں عبادت کیسے ہوگی؟ معرفت ہونی چاہیے. معرفت کب ہوگی؟ دیکھیے ہر چیز سلسلے وار ہے. معرفت کے معنی کیا ہے؟ اردو زبان میں پہچاننے کو کہتے ہیں معرفت. پوچھتے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ اگر آپ پہچانتے ہیں تو کہیں گے ہم پہچانتا ہوں, نہیں پہچانتے تو کیا کہیں گے کہ نہیں. لیکن سامنے تو کھڑے ہیں نا, تو جان تو رہے نا کہ یہ کون ہے. اس کے معنی جان رہے ہیں لیکن پہچان نہیں رہے. جاننے کا نام علم ہے. یہ علم سنتے ہیں نا, علم یعنی جاننا. تو مجھے آپ ان کو جانتے ہیں, دیکھ ہی رہے ہیں آنکھوں سے, کیا کھڑے ہیں سامنے ہیں.
جان رہا ہوں کہ ہاں یہ ہیں، یہ ایک انسان ہے، ہماری جیسے یہ بھی ہاتھ پیر رکھتے ہیں، ہمارے جیسے یہ بھی ناک کان رکھتے ہیں، یہ بھی ایک انسان ہے. اور اس کے بعد کیا آپ پہچانتے ہیں آپ ان کو؟ تو اگر نہیں پہچانتے تو سادہ بولے گا کہ نہیں، اور اگر پہچانتا ہے تو کہے گا ہاں پہچانتے ہیں، لیکن اس میں بھی دو طرح کی پہچان ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے پہچانتا ہے، اچھے وے میں کیا کہنا سبحان اللہ، ان کی ذات، ان کو تو ہم بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، لفظ وہی ہے. لیکن اگر برے وے میں پہچانتا ہے کیا بات کر رہے ہیں، ہم سے اچھا آپ ان کو پہچانیں دیجئے. یعنی برا جتنا ان کا ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، کہا وہی پہچاننے کی لفظ، دونوں میں ایک ہی لفظ ہے، الگ الگ نہیں ہے، مگر طریقہ بدل گیا. لیکن پھر بھی پہچانا، تو کیسے پہچانا آپ نے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہم نے نہیں پہچانا، دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں پہچانا. کیا دیکھ رہے ہیں یعنی جان رہے ہیں؟ پھر پہچاننے کو کیسے کہا کہ پہچان رہے ہیں؟ کیا یعنی ان کی حرکات و سکنات سے واقف ہیں، ان کے کردار و عادات اور اطوار سے واقف ہیں. تو معلوم ہے پہچان کے معنی ہیں، معرفت کے معنی ہیں جب کسی شے کی جزیات کو جانے آپ، اس کی شخصیت سے واقف ہوں، اس کی حقیقت کو جانیں، تو اس کے معنی ہے پہچاننے کے. عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہے، اور معرفت بغیر علم کے نہیں ہے نا. علم حاصل کرو، جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے اتنا ہی پہچانتے جاؤ گے. ایمان ہے، یقین جو ہے وہ ممکن ہے کہ یقین ایک سربستہ حاصل ہو جائے آپ کو، ایمان سربستہ آ جائے آپ کے دل میں، لیکن جب تک کہ معرفت نہ ہوگی، سلسلہ ہے، معرفت اس وقت ہوگی جب علم ہوگا، جب علم ہوگا تو معرفت ہوگی، جب معرفت ہوگی تو اس کے بعد ایمان بڑھے گا. کیسے؟ ابھی کہا نا آپ سے کہ جانتے ہیں، اس کے بعد آپ پہچانتے ہیں، کہاں اب ان کے جزیات سے واقف ہے، کردار سے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم ان کو پہچانتے ہیں. اور اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ آپ ان کو آپ مانتے بھی ہیں، کھلے بہت ان کی عزت میرے دل میں ہے. ارے کس بات کی عزت ہے ان کی دل میں آپ کے؟ کہ اس لیے کہ ان کی حقیقت کو جتنا ہم پہچانتے ہیں اتنا آپ نہیں پہچانتے. معلوم ہے دل پر ایمان کی کیفیت کا اضافہ اس وقت ہوگا جتنی معرفت بڑھتی جائے گی. توجہ کیا نا آپ نے؟ اور جب ایمان آ گیا، ماننے لگے آپ، تو اس کے بعد ایک کیفیت پیدا ہوتی، اس کا نام ہے اعتماد. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اعتماد پیدا ہو گیا، بھروسہ آ گیا ان کے اوپر. کہ وہ کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر آپ کو اطمینان اور بھروسہ ہوتا ہے، اور کوئی چھوٹی سی حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو آپ پھر کہتے ہیں ارے ان سے بعید ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہاتھ پیر دیا اللہ نے، فکر دی ہے، سوچ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں. کون سی چیز روکے ہوئے؟ کیا نہیں صاحب، ان کا کردار جو ہم جانتے ہیں، ان کے عادات جو ہم جانتے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ بعید ہے کہ وہ ایسی حرکت کریں. یعنی یہ کیا بول رہا ہے؟ آپ کا اعتماد، ان کے اوپر اعتماد پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ غلط حرکات نہیں کریں گے. بس اعتماد جہاں پیدا ہوا وہاں اطمینان آ گیا آپ کے پاس. حضرت ابراہیم کو کیا تھا؟ علم تھا، معرفت تھی، ایمان تھا، اطمینان نہیں تھا. یعنی ابھی اعتماد کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی. تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی ہے کہ جب اعتماد نہیں پیدا ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ معرفت بھی کم ہے، ابھی اتنی نہیں ہے جتنے پر اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور جب معرفت کم ہے تو اس کے معنی ہے علم بھی کم ہے، علم اتنا نہیں ہے جتنے پر یہ معرفت پیدا ہو کہ اطمینان و اعتماد پیدا ہو جائے. وہ اعلیٰ علم بھی نہیں ہے. اگر علم 100% ہوتا تو معرفت بھی 100% ہوتی، اور جب معرفت 100% ہوتی تو یقین و اعتماد بھی 100% ہوتا. تو 100% کی منزل پر ابھی نہیں ہے، تبھی تو اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں. توجہ کریں آپ. اور یہاں یہ ہے کہ کیوں نگاہ نبوت نے کسی اور کو نہیں کہا کہ تم لیٹ جاؤ؟ اس لیے کہ نبی کو ان پر اعتماد تھا. توجہ کریں آپ، اعتماد، اور ان کو نبی پر اعتماد تھا.
لہذا یہ اعتماد کی کیفیت، معرفت کی کیفیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ اتنی اعلیٰ ہے کہ ابراہیم جیسا اولو العزم نبی وہ بھی اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کی معرفت و اطمینان علی ابن ابی طالب کی ہے۔ تب آپ سوچیں جب انبیاء کو تحلیل کرتے ہیں تو وہ علی کے برابر نظر نہیں آتے، تو جو غیر عامی انسان ہے، غیر نبی ہے، وہ کب علی کے برابر ہو سکتا ہے؟ توجہ کریں آپ، کیا وہ علی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تصور ہی غلط ہے۔ بس عزیزو یہ دولت یقین اس طرح کی چیز ہے کہ پیغمبر نے فرمایا الیقین و الایمان کلہ، یعنی یقین کل ایمان کا نام ہے، کل ایمان یقین ہے۔ پیغمبر نے یہ فرمایا الیقین و الایمان کلہ، یعنی کل ایمان یقین ہے۔ تو ہم لفظیں جو ہے بدل سکتے ہیں یہاں پر اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کل ایمان یقین ہے تو پیغمبر نے جنگ خندق میں فرمایا الان برز الایمان کلہ، جب کافر کے مقابلے میں علی چلے تو رسول نے کہا آج کل ایمان نکلا ہے، کل کفر کے مقابلے میں تو کل ایمان علی بنے۔ تو اگر یقین کو شخص کی حالت میں دیکھنا چاہو تو صرف علی کی ذات کو دیکھتے جاؤ اور یقین تمہارے دل پر بیٹھتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پیغمبر سے پوچھا کہ ہر چیز کی حد و تعریف ہوتی ہے، یقین کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں یقین، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الیقین، یقین جو ہے وہ کیا چیز ہونی چاہیے یہ میں بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے شروع کیا گفتگو کرنا، فرمایا کہ یقین کی انتہا جو ہے وہ یہ ہے توکل، پہچان، یعنی اعتماد ہو خدا پر، بھروسہ ہو خدا پر۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، ایک مومن کی پہچان سورہ انفال ابتدائی آیت میں دوسری، تیسری، چوتھی، یہ تینوں آیتیں آپ پڑھیں کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے اس کے سامنے اللہ کا تو اس کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا طُلِيَتْ آیاتُهُ، اور جب آیت الہی پڑھی جائے، تلاوت کی جائے تو پھر زادتہم ایمان، ان کے ایمان بڑھنے لگتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو انہیں ہم رزق دیتے ہیں ان میں سے یہ انفاق کرتے ہیں۔ اولئک المؤمنون حقا، یہی حق مومن ہیں، حقیقتاً یہی مومن ہیں کہ جن کی کیفیت و پہچان یہ ہے کہ توکل اللہ پر کرتے ہیں، بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جب یقین کی پہچان توکل ہے یعنی بھروسہ خدا پر، بھروسہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی صرف وہ یہ جانتا ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے، کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے رزق دینا، قوت اللہ دیتا ہے، کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے طاقت کا اضافہ کرنا، مقام و پوسٹ اور رتبہ اور عزت اللہ دیتا ہے اور کہیں سے نہیں ملنے والی ہے۔ یہ بات وسیلہ اور وسائط جو ہیں نہیں ڈھونڈتا دنیا کے، بلکہ اللہ کی راہ میں آتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اس بات پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر یہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ کو صرف دیکھتا ہے کہ میرے رزق میں اثر انداز وہ ہے، میری عزت پر اثر انداز وہ ہے، میری قوت و طاقت اس کی ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی کوئی شے نہیں ہے کہ جو میری عزت کو ختم کر دے، کوئی چیز نہیں ہے جو میری دولت کو ختم کر دے، میرے رزق کو مٹا دے۔ یہ انسانی خیالات ہیں کہ فلاں نے میرا رزق باندھ دیا اور فلاں نے میرا رزق خراب کر دیا، فلاں نے میرا رزق لوٹ لیا۔ ارے کون لوٹنے والا ہے؟ اللہ ہے، اس کی بارگاہ میں شکایت کرو تو خود وہ سمجھ لے گا لوٹنے والے کو بھی
اور بگڑے کو بھی بنا دینے والا ہے. جب اعتقاد و توکل بڑھتا جائے, یقین حد سے اوپر جائے گا تو توکل بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے توکل اوپر جائے گا تو اس کی بھی پہچان بتائی کہ اس کی حد کیا ہے توکل کی. تو فرمایا توکل کی حد یہ ہے کہ یہ صرف و صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. یعنی صاحب توکل وہ ممکن ہے کہ ہم دل میں اپنے تصور کریں بیٹھے بیٹھے کہ ہم کو یقین بہت حاصل ہے نفس میں, اب ہمیں اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم یقین کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے, ہم اپنے یقین سے اللہ کے نزدیک ہیں. تو یہ دھوکہ ہے, غرور ہے. اس کی پہچان یہ کہ پہلے دیکھیں آپ توکل پیدا ہوا آپ کو اسی طرح جیسے بتایا گیا ہے. اگر توکل پیدا ہو تو سوچئے کہ یقین آنے لگا ہے. اور توکل کی پہچان یہ ہے کہ تم صرف خدا سے ڈرتے ہو اور کسی سے نہ ڈرتے ہو. اسی لیے فرمایا لا یخشون احدا الا اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. بس جو لوگ سب سے ڈرتے ہیں وہ ہر جگہ فرار نظر آتے, اور جو صرف خدا سے ڈرتا ہے وہی کرار نظر آتا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا آج اس کو علم دوں گا رجلا کرارا غیر فرار. یعنی یہ کہے کہ خالی بھاگنے اور رکنے کی صفت نہیں بتا رہے ہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم دوں گا اس کے ہاتھ میں کہ جو مرد ہوگا کرار ہوگا, یعنی پیچھا نہیں کرے گا بلکہ آگے بڑھے گا, اور فرار نہیں ہوگا. تو یہ مطلب خالی اتنی صفت نہیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے والا ہے اور پیچھے نہیں بھاگنے والا ہے, بلکہ بتا یہ رہے ہیں کہ ایسے کو علم دوں گا کہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو ہے وہ دنیا میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. اور یہ صفت بتا رہے ہیں کہ سوائے خدا کے کسی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے, نہ اسے اپنی تلوار پر بھروسہ ہے, نہ اسے اپنی طاقت پر ناز ہے, صرف اللہ پر ناز ہے. اسی لیے تو جب در خیبر اکھاڑنے گئے اور در خیبر اکھاڑا تو خلیفہ دوم نے پوچھا کہ یا علی آپ نے کیسے در خیبر اکھاڑا؟ تو فرمایا ما قلعت ہو, یہ در خیبر میں نے اپنی قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا بلکہ بل بقوت ربانیہ, اللہ کی قوت سے اکھاڑا ہے. تو اللہ کی قوت اور علی کی قوت سے کیا ربط ہے اس کا؟ پر ربط یہی ہے کہ توکل اللہ پر تھا, بھروسہ اللہ پر تھا, اپنی قوت پر ناز نہیں تھا, اپنی جو ہے طاقت پر ناز نہیں تھا, خوف خدا سے تھا, اس قوم سے خوف نہیں تھا. اس لیے گئے. اب سنیے آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ذکر چلا یقین کا. پیغمبر سے کہنے لگے جتنا ہی یقین بڑھتا جاتا ہے نظام قدرت میں انسان کا تصرف بڑھتا چلا جاتا ہے. پیغمبر کے سامنے فرمایا کسی نے کہ یا رسول اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی کے اوپر قدم جما کے چلا کرتے تھے. حضرت نے مسکرا کے فرمایا, لفظ پر غور کرنا, لو زادہ یقینہ لمشی علی الہوا, اگر یقین اس کا زیادہ ہوتا تو یہ پانی کیا ہوا پر چلتا نظر آتا. جو کریں پیغمبر نے فرمایا, حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا کہ یہ پانی پہ قدم رکھ کے چل رہے تھے, تو حضرت عیسیٰ کی شان میں پیغمبر نے کہا کہ لو زادہ یقینہ, یعنی جس مرتبہ یقین پر عیسیٰ تھے اس سے اور زیادہ ہوتے تو پانی کیا ہوا پر چلتے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اور زیادہ ہوتے, عیسیٰ 100% یقین پہ نہیں تھے, کم تھے, اور زیادہ ہوتے تو ہوا پہ چلنے لگتے. تو جو کل یقین ہوگا تو اگر وہ ہوا میں معلق رہے در خیبر کو لے کے تو یہاں پر حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا یقین زیادہ ہو تو وہ ہوا پہ چلنے لگے, جو خود کل یقین ہے تو وہ ہوا پہ معلق ہے, تو حیرت کی کیا بات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد لہذا یہ عظمت صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے ان روایات کے آئینے میں کہ اگر یقین کی طاقت زیادہ ہو جائے
تو پھر وہ کائنات کے ہر ذرے پر تصرف کرنے لگتا اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے ایک دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ سب تعریفیں جب ہم کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. بہت سے کہتے ہیں کہ بھائی بہت بڑی طاقت کے مالک تھے, در خیبر اکھاڑ لیا, ہوا پہ معلق رہے, مرحب کو سرنگوں کر دیا, اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کے بعد پھر اتر بھی گئے. یہ نفس کی قوت پر عبور ہی تو تھا نا کہ سوار ہوئے اور پھر نیچے اتر گئے. تاریخیں بہت کچھ لکھتی ہیں, میں ختم کرتا ہوں. بس ایک بات صرف چند لوگوں کے لیے اس پر غور کیجئے. تاریخیں کیا کہہ رہی ہیں کہ مولا علی نے مرحب کو اور خندق میں اس کو عمر ابن عبدوت کو سرنگوں کیا اور خیبر میں مرحب کو پھچاڑا اور در خیبر اکھاڑ لیا. یہ طاقت تھی آپ کی. تو وہاں پر جب خندق میں سرنگوں کیا اس کو نیچے کیا, اس کے سینے پہ سوار ہو گئے اور اس کا سر قلم کرنے جا رہے تھے تو ایک مارگا آپ جو ہے پھر ایک بارگی اتر گئے سینے سے. جب سینے سے نیچے اتر آئے تو کسی نے پوچھا کیوں اتر آئے, تو بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس نے بے ادبی کر دی, تھوک دیا علی کے منہ پہ, لہذا آپ اتر گئے. اور علی نے فرمایا اس لیے اتر گئے کہ میرا نفس شامل نہ ہو جائے, میں خالص خدا کے لیے یہ کام کر رہا تھا اس لیے میں اتر گیا. نفس کی پاکیزگی کے مقام بیان میں یہ تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے. آپ سنتے رہے نا آج تک. میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں, میں اسے نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا اس کی وجہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ خندق کا واقعہ کب ہوا, یہ کس زمانے میں ہوا, ہجرت سے پہلے ہوا یا ہجرت کے بعد ہوا؟ آپ بتائیے کب ہوا یہ. تب یہ بھی ایسا سوال ہے کہ آپ ہنس دیں گے کیا ہے, تب ہی نہیں معلوم آپ کو کہ بھائی یہ ہجرت کے بعد ہوا. ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی, 2 دن پہلے اس کی تاریخ تھی جنگ بدر کی 17 تاریخ. 2 دن پہلے جنگ بدر تھی, جنگ بدر ہوئی پہلے, پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی, تب جنگ خندق ہوئی. تو ہجرت کے بعد ہوئی نا. تو میں اتنا ہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہجرت کے بعد ہے تو اب علی کا اترنا کوئی معنی نہیں رکھتا. جو کیا آپ کا ذہن نہیں پہنچا, اگر نہیں پہنچا تو اب آپ آئیے اور شاعری کو اپنے زور لگائیے. دیکھیے ہجرت سے پہلے تک علی کا نفس تھا. توجہ کریں میری بات. ہجرت سے پہلے تک علی کا نفس تھا اور ہجرت کے بعد علی کا نفس خدا کا نفس ہو گیا. اور جب خدا کا نفس ہو گیا تو شریک ہو یا نہ ہو شریک کوئی فرق ہی نہیں کرتا. تو پھر مولا اتر کیوں گئے؟ تاریخ نے تو لکھا ہے نا کہ سینے پہ سوار ہوئے اتر گئے. تو وجہ تو یہ بتا رہے ہیں یہ لوگ, اور آپ نے ہم نے استدلال کیا ہے, استدلال کی نہیں ہے تو پھر معنی نہیں رکھتا. علی کا نفس جب اپنا نفس ہو تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں خدا کے لیے کام کروں, اپنا نفس شریک نہ ہو. جب اب اپنا نفس ہی نہیں رہا, یہ نفس سے خدا بن گیا, تو اب شریک ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. تو جب نہیں پڑتا پھر اترے کیوں؟ تو اب میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ ہے جنگ, اور جنگ میں طاقت کا ظہور ہوتا ہے اور نموداری ہوتی ہے. یہاں پر فنکاریاں دکھائی جاتی ہیں. ممکن ہے تاریخ میں آئندہ آنے والی نسل میں کوئی کھڑا ہوتا اور کہتا یہ کہ جناب وہ جنگ تھی اور وہاں پر داؤں چل گیا, اس داؤں کی وجہ سے علی نے اس کو سرنگوں کر لیا. جو کرے میری بات پر. اور آنے والی دنیا میں لوگ ممکن ہے کہتے یہ دوسرے کا کارنامہ ہے. توجہ کریں آپ. تو اب علی نے اتر کر کے بتایا کہ جن بازوؤں میں طاقت تھی کہ پہلی دفعہ سرنگوں کر سکتا تھا, اسی بازو میں آج بھی وہی شجاعت ہے کہ جتنی دفعہ چاہے اس کو سرنگوں کرے, جتنی دفعہ چاہے اٹھائے. صلوات ہے محمد وعلیہ. طاقت و شجاعت امیر المومنین. پیغمبر ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اسی جنگ خیبر میں جو یہودیوں کی بادشاہ تھا, اس کی بیٹی صفیہ, جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا حی ابن اخطب, اس کی بیٹی صفیہ ابن حی ابن اخطب, وہ اسیر کر کے لائی گئی تھی اسی جنگ خیبر میں. اور جب وہ قریب آئیں
تو پیغمبر نے ان کو بخش دیا اور پھر انہوں نے اپنا نفس پیغمبر کے حوالے کر دیا تو پیغمبر کی بیویوں میں سے ایک بیوی قرار پائیں اور جب وہ اندر آئیں اور پیغمبر سے ملاقات ہوئی تو پیغمبر نے ان کے چہرے پہ ایک نشان دیکھا اور بہت بڑا نشان, بہت خوبصورت لڑکی تھی وہ اپنے زمانے کی, جمیلہ اور حسینہ, اور وہاں پر ایک نشان دیکھا تو پوچھا یہ تمہارے چہرے پہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, جب علی ابن ابی طالب نے در خیبر اکھاڑا تھا تو میں ایک تخت پر بیٹھی تھی, وہ تخت اکھڑتے ساتھ تخت زمین کی طرف پلٹ گیا تو میں زمین پر گری اور تخت کا کونا میرے لگ گیا تو اس کا یہ نشان ہے میرے چہرے پہ. تو پیغمبر نے فرمایا کہ سچ کہتی ہو, علی نے جب در اکھاڑا تھا تو تخت ہی کیا بلکہ زمین کا آخری حصہ اور جڑ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا تھا. اب آپ طاقت کا اندازہ لگائیے, یہ ایک انسان کے بس کی بات ہے؟ ایک بشر کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہو کہ زمین کی حقیقت کو بدل دے, آفتاب کے چلتے ہوئے قوتوں کو پلٹا دے, اس میں اتنی طاقت ہے؟ یہ طاقت کون سی ہے؟ یہ طاقت یقین ربانی ہے. جو رب کا یقین رکھ رہا ہے اس کی طاقت سے ساری دنیا میں تصرف کر رہا ہے, جہاں چاہے وہاں اقتدار اپنا ظاہر کرے, مگر مرضی پروردگار کا پابند ہوتا ہے. اگر رضایت پروردگار ہے کہ یہاں پر اظہار کرے اس کی قدرت تو اظہار کرے, اگر نہیں ہے تو مقام امتحان میں ہوتا ہے. لہذا بہت سے سمجھتے ہیں کہ طاقت تو اتنی بتائی جا رہی ہے پھر ان کے پر یہ مصیبتیں کیسے آ گئیں؟ تو اس کا جواب یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مرضی پروردگار کا تابع ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام مقام امتحان میں تھے, 3 دن کے پیاسے تھے, چونکہ پانی ان لوگوں نے بند کر دیا اور ظلم کیا, اظہار ظلم بھی ہو جائے ان کا اور مقام مظلومیت بھی واضح ہو جائے. وَإِلَّا حسین اتنے مجبور نہیں تھے. اسی لیے روایتیں بتاتی ہیں کہ جب آخری وقت اصحاب نے کہنا شروع کیا کہ مولا پیاس زیادہ ہے اور کیا کریں, کیا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مجھے پانی مل جائے, خیموں سے رونے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے پیر کی ایڑی کو زمین پر مارا تو اسے پانی کا چشمہ پھوٹا. آپ نے فرمایا یہ بھی میرے اقتدار میں ہے, لیکن یہاں پر اللہ کا حکم نہیں ہے کہ میں اپنے اقتدار سے گزروں, امتحان سے گزرنا ہے, پاور سے نہیں اپنے آپ کو آگے لانا. اسی لیے جب امام سے جنگ ہو رہی تھی تو جعفر جن جب آئے اور انہوں نے کہا مولا ہمیں اجازت دیجئے کہ اس قوم جفاکار سے ہم لڑیں, ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ جو ہے جنگ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہے. تو امام نے منع کر دیا اور فرمایا اے جعفر اگر میں چاہوں تو اپنی قوت و اقتدار کا اظہار کروں تو کیا یہ تاب لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں. ہمارا اس وقت مقابلہ بحیثیت بشر کے ہے کہ یہ بشر ہیں اور ہم بشر ہیں. اگر بحیثیت بشر نہ ہوتا مقابلہ کسی اور کے ذریعے سے ہوتا تو تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی, ہماری طاقت ہی ان کے لیے کافی تھی. بس معلوم یہ ہوا کہ مقام امتحان میں اگر ہوں تو وہ مقام امتحان اور ہے, اور جب مقام اظہار میں ہوں تو وہ مقام اور ہے. اسی لیے جان رہے ہیں مولا, لیکن اس کے باوجود جا رہے ہیں, قدم اٹھا رہے ہیں. ارے جان نہ رہے ہوتے تو اسی کوفے کی گلیوں میں جب مولا تمار کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ابن ملجم گزر رہا ہے تو آپ دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ ایک دن یہ میرا قاتل ہوگا. تو پکڑ کے لایا گیا اور مولا نے کہا تو میری بیعت توڑے گا؟ تو اس نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا. خود اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے ابھی قتل کر دیں. تو مولا نے چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ سزا پہلے نہیں دی جاتی عمل سے, ابھی عمل ہی کہاں اس نے انجام دیا ہے کہ ہم سزا دیں. تو بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ نظام قدرت سے واقف ہیں مگر مجبور ہیں. جب اذن پروردگار ہے تو اپنی قوت کا اظہار کر سکتے ہیں, اور جب اذن نہیں ہے تو مقام امتحان میں ہیں, تاکہ دنیا کے دماغ میں یہ نہ بیٹھنے پائے
کہ دنیا یہ سمجھنے نہ پائے طاقتوں کو دیکھ کر کے، قوتوں کو دیکھ کر کے کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہی خدا ہیں. لہذا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بندے خدا ہیں، لیکن اس کی رضایت میں ہم ہر اپنا اقتدار دکھاتے ہیں. عزیزان گرامی، اسی رضایت کے تحت اس شب میں جو آپ نے شہادت دی ہے، وہ شہادت اسی رضایت کے تحت ہے کہ آپ جان رہے ہیں کہ یہ قاتل ہے، لیکن اس کے بعد بھی اٹھایا کہ چل نماز پڑھ، اور یہ کہا کہ نماز پڑھ، اور نماز کے لیے وہ کھڑا بھی ہوا. لیکن یہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا. پوری صف میں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے، کوئی اور جان جائے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو کیا کوئی نماز پڑھنے دیتا اس کو؟ لیکن نہیں. جب علی ابن ابی طالب سجدہ اول سے سر اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہتے ہیں، دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ سر اٹھا لیے، ایک یہ کہ اٹھانا چاہتے ہیں، تبھی فرق مبارک پر یہ ضربت لگتی ہے. اور جو یہ ضربت لگتی ہے تو وہ سر کے اوپر لگتی ہے. یہی جنگ خندق میں عمر ابن عبدود سے ایک تلوار یہاں پر لگی تھی کہ سر بیچ سے دو شگافتہ ہونے والا تھا، نبی نے ہاتھوں سے جوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد وہی فرمایا تھا یا علی ایک دن ایسا آئے گا کہ اشقل اولین والآخرین، اولوں اور آخرین میں سب سے بدترین فرد ایک ضربت تمہیں لگائے گا اور یہ تمہیں قتل کرے گا. عزیزو وہ وقت آیا جیسے ہی وہ ضربت لگی، مولا نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، میں اپنے رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں یہ کامیاب ہو گیا. کل آپ نے سنا کہ مولا کو وہاں سے ایک تخت پر لٹا کر کے اور لے کے آیا گیا. جب ان کو لے کر کے ان کے بیت السرا تک لا کے رکھا گیا تو دیوار حائل تھی اور ادھر میدان تھا. میدان میں عالم مجمع اصحاب کا بھرا ہوا اور سب گڑگڑاتے تھے، روتے تھے، مولا کے لیے دعا کرتے تھے اور ملنے کی حاجت کرتے تھے. تو ایک ایک کر کے مولا سے ملایا جاتا تھا. ایک شب گزر گئی کل کی، اب دوسری شب آئی. یہ دوسری شب جو گزر رہی تھی تو اس شب کی یہ کیفیت تھی، یہ کبھی مولا آنکھ کھولتے تھے اور کبھی بند کر لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ضربت لگائی گئی تھی، تاریخوں نے لکھا ہے کہ یہ ضربت جو لگی تھی اس تلوار کو زہر میں بجھایا گیا تھا، اور یہ زہر اتنا قاری تھا اور اتنا مضبوط قسم کا تھا کہ 1000 دینار سرخ کا یہ زہر خریدا گیا تھا جس میں تلوار بجھائی گئی تھی. اور اس زہر کو جیسے ہی آپ کے سر پر لگا تو یہ زہر وہاں سے خون اور خون کے ذریعے سے عروقوں میں مل کر کے پورے بدن میں چھا گیا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ جسم آپ کا زرد ہو گیا تھا، چہرہ آپ کا زرد پڑ گیا تھا، چہرے پہ ہرا پن آ گیا تھا اور زہر بہت تیز اثر کر گیا تھا. تو ایک طبیب کو بلایا گیا جو موصل کا طبیب تھا اور اس سے کہا گیا کہ دیکھیے. تو جب اس نے دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا یہ ایسا زہر ہے کہ اس کے پاک کرنے کی میرے پاس دوا قیامت تک نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اور اب یہ اتنا اثر کر چکا ہے کہ میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اگر وصیت کرنا ہے تو آپ وصیت کریں. حضرت نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے بعد کھولنے کے بعد فرمایا بیٹا حسن تم میرے سامنے اپنے اہل خاندان کو جمع کرو. پہلے اصحاب کی باری آئی، جو اصحاب کے چیدہ افراد تھے نزدیک لائے گئے. مولا نے ان سے وصیتیں کی اور ان وصیتوں کے ساتھ خدا حافظی کرنا شروع کیا. اصحاب سمجھ گئے کہ اب امیر کل موجود نہیں رہے گا، اب دنیا سے چلا جائے گا. ایک صحابی تھا جو بہت عظیم صحابی تھا، دمے در بیٹھا رہا، پکارتا رہا یا علی ابن ابی طالب ہمیں علم کی باتیں آخری دور میں بھی دیتے جاؤ. تو لکھا لوگوں نے کہ آنکھ بند کرے اور کھولے تو سوائے علم کی باتوں کے اور جو اس کے سوالات ہوں اس کے جواب کے اور کوئی جواب نہیں دیتے تھے. لیکن اس کے بعد اصحاب کی باری ختم کی تو اسبق کہتا ہے
میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آخری تو مجھے کچھ بتا دیں آپ. تو مولا نے آخری بات بتاتے ہوئے کہا اسبغ اب یہاں سے نکل جاؤ. پوچھا کیوں مولا, کیا میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں؟ کہا نہیں, اس لیے کہ اب میری بیٹیاں مجھ تک آئیں گی, اب میں اپنے بچوں سے رخصت ہوں گا. میری بیٹی زینب آئے گی, میری بیٹی ام کلثوم آئے گی. عزیزو کہا جاتا ہے کہ امام حسن سے فرمایا کہ دیکھو دور تک کوئی ہے تو نہیں. جب دور تک لوگوں کو دور کر دیا گیا تو صحن خانہ میں بچیوں کو بلایا. علی ابن ابی طالب نے چہرہ اٹھا کے دیکھا, زینب ام کلثوم رونے لگی, چیخ مارا بابا یہ آپ کو کس ظالم نے قتل کیا؟ اے بابا یہ کیسے ضربت لگائی؟ اے بابا ہم کو کس نے یتیم کیا؟ عزیزو میرا دل پھڑکتا ہے کہ میں پوچھوں بی بی زینب یہ آپ کے بابا کے فرق پر جو ضربت لگی ہے اتنے لوگوں کے سامنے, اتنے لوگ کے ساتھ لینے کے لیے کھڑے ہیں, آپ کا باپ ابھی زندہ ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کو اتنا درد ہو رہا ہے, لیکن بتائیے وہ بیٹی جو گئی مقتل میں تو باپ کا سر نہ دیکھ پائی, صرف دیکھا کہ سر کٹا ہے, گلے میں ایک مہار ہے جو خون کی بہ رہی ہے, آواز دیا چومتے ہوئے میرے بابا اس گلے کو کس نے کاٹا ہے؟ اے میرے بابا کل تک تو آپ نے مجھے پیار کیا تھا. عزیزو کوئی نہ تھا. بی بی زینب جب رو رہی تھی تو مولا کائنات نے ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا زینب چپ ہو جا بیٹی, تیرا وارث حسن موجود ہے, تیرا وارث حسین موجود ہے. لیکن عزیزو جب سکینہ رو رہی تھی تو کوئی نہ تھا جو سر پہ ہاتھ رکھتا. ایک بھائی تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی اور ظالم کے تازیانے تھے. جب سکینہ کہے بابا تو ظالم پشت پہ مارتا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو یکے بدیگر علی ابن ابی طالب وصیت کرنے لگے. ازواج لائی گئیں, تمام ازواج علی سامنے آئیں اور سب سے آپ نے وصیت فرمایا اور سب کو دیکھا, سب کو بیان کیا. پھر زینب و کلثوم سے بھی رخصت ہوئے. اس کے بعد اپنے بیٹوں کو بلایا, ایک ایک بیٹے بھی نزدیک آئے اور سب سے آپ رخصت ہوئے اور سب کو خدا حافظی کیا, وصیتیں کی. اور امام حسن سے فرمایا کہ دیکھو تم ان کے وارث ہو, ان کی کفالت کرنا. اور ان لوگوں سے کہا دیکھو یہ تمہارے وارث ہیں, امام ہیں میرے بھائی, ان کے حکم کو ماننا اور جو یہ کہیں ان پر عمل کرنا. عزیزو جب سب یہ ختم ہو رہا تھا اسی درمیان حسن کا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے سینے پر تھا اور حسین کا ہاتھ بھی وہیں رکھا تھا. بیٹے بیٹھے باپ سے وصیت سن رہے تھے, آپ اپنی وصیت فرما رہے تھے کہ کیسے مجھے دفنانا, کیسے مجھے کفن کرنا, مجھے حنوط میں کیا دینا اور کیسے غسل کرنا, اور جب قبر ڈھونڈنا تو کیا اس کی شناخت ہوگی, اور جب قبر ملے تو کھودنا اور دیکھنا اس میں پتھر نکلے گا خود بخود جو قبر آمادہ ہوگی. یہ ساری وصیتیں فرما رہے تھے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے. جب تھوڑا خاموش ہو گئے دونوں بھائی بیٹھے رہے, اپنی جگہ پر باپ کو دیکھتے رہے. لیکن ایک بیوی جو ہے وہ دروازے کے قریب آئی اور آ کے پایتی کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ حسن علیہ السلام نے دیکھا, پوچھا مادر گرامی خیر تو ہے؟ کہا آپ نے وارث کو دیکھنے آئی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی رخصت ہو لیجئے. ایک مرتبہ مولا کی آنکھ کھلی, فرمایا کون کھڑا ہے؟ کہا آپ کی کنیز ام البنین ہے. کہا فرماؤ کس لیے آئی ہو, ہم تو تم سے رخصت ہو گئے. کہا نہیں آقا میں نے آج تک آپ سے کوئی فرمائش کی ہو تو آپ کہیں. کہا نہیں کچھ نہیں, بتاؤ آخری وقت کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا مولا کوئی فرمائش نہیں, فقط ایک سوال ہے. پوچھا کہ پوچھ لے, جو بھی کہنا چاہتی ہے کہہ لے. کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ نے سب کو بلا کے ملاقات کیا, سب سے آپ رخصت ہوئے, لیکن میرے بیٹے عباس کو آپ نے نہیں بلایا. کیا اس کی کوئی خطا ہے؟ اگر کوئی خطا ہے تو میں بھی جان لوں تاکہ اس کا دودھ نہ بخشوں. آپ
آپ بتا دیجئے۔ مولا نے آنکھ بند کر لیا اور ایک مرتبہ پھر سے آنکھ کھولا تو آپ کی رونے کی آواز آئی، کہا بیٹا حسن عباس کدھر ہے بلاؤ۔ حسین کا ہاتھ پکڑ لیا، عباس لائے گئے، حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا اور کہا دیکھو حسین اپنے بھائی کی حفاظت کرنا، بڑا یتیم مظلوم ہوگا، اس کی مدد کے لیے تم ہی ہو۔ اور اس کے بعد جناب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر رکھا اور کہا اے عباس دیکھو جب میں نہ ہوں گا تو میری عدم موجودگی میں تم ان دونوں کے محافظ ہو، جیسے میں رسول کا محافظ تھا، کبھی کوتاہی نہ کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ وہی ہاتھ تھے جن کے سپرد کیا تو حسین و حسن کو، عزیزو یہی بازو روز عاشور عباس نے قلم کر دیے، قلم کروا لیے اور یہ بازو قلم ہو گئے عباس کے، چونکہ اسی بازوؤں سے تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ عزیزان گرامی آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھنے لگے۔ روایات کے فطرے ہیں کہ بچے رو رہے بلک رہے، بابا اے میرے بابا آنکھ کھولیے مجھے دیکھ لیجئے، اے بابا ذرا نگاہ کیجئے، آوازیں آ رہی ازواج کی میرے وارث ذرا آپ نگاہ کیجئے۔ ایک مرتبہ ہلکی سی آنکھ کھلی اور صبح کا وقت ہو رہا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا حسن نزدیک آؤ، حسن نزدیک آئے، چہرہ سے چہرہ ملایا، کچھ کان میں کہا اور ایک آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ علی کا دم جب نکلا تو کوفے کی دیوار کی طرف سے آواز آئی الا قتل امیر المومنین، الا قتل علی ابن ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا قتل ہو گیا، دنیا سے اٹھ گیا۔ عزیزان گرامی بحکم وصیت حسنین نے غسل دیا، کفن پہنایا اور انشاءاللہ باقی باتیں کل پڑھوں گا، لیکن چونکہ تابوت برآمد ہو رہے ہیں آپ سے عرض کریں گے تو میں اتنا کہوں گا ربط مصائب ہے کہ مولا کے حکم کے مطابق حسنین نے آپ کو غسل و کفن دینے کے بعد جب تابوت میں رکھ لیا تو لے کے چلے تو علی کی ایک وصیت تھی کہ بیٹا جب پہاڑی سے نزدیک پہنچنا تو دیکھو اصحاب کو واپس کر دینا، آگے سے تابوت اٹھ جائے گا، پیچھے سے تم اٹھا لینا۔ حسنین نے ایسا ہی کیا۔ میرا دل چاہتا ہے جوڑ کے کہوں مولا آپ کا تابوت اٹھ تو گیا، اپنے سے صحیح آگے ملائکہ نے اٹھا لیا، پیچھے حسنین نے، لیکن ایک غریب ہے کہ جس کی میت پہ غور و کفن کربلا میں ہے، ارے تابوت نہ اٹھا، علی کا تابوت اٹھ گیا مگر حسین بے غور و کفن رہے۔ سیالم الذین ماتم حسین۔